اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو ڈپریشن ہے تو 60% سے زیادہ لوگ پازیٹیو آنسر دیں گے، اور اگر سٹریس کی بات کی جائے تو 95% سے زیادہ لوگ یہ کلیم کریں گے کہ ان کو سٹریس ہے۔ لیکن اسی کویسچن کو اگر میں تھوڑا سا چینج کر کے ایک عام جرنل لینگویج میں پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو مینٹل ڈس آرڈر ہے، یا آپ میں سے کتنے لوگ نفسیاتی مریض ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ دس از میرا خانزادہ، ریہیب کلینکل سائیکولوجسٹ اینڈ اسٹوڈنٹ کاؤنسلر۔ ہم میں سے اکثر اس سوال کا جواب اس لیے نہیں دے پاتے کیونکہ اس جملے کے ساتھ ایک سوچ، ایک پرسیپشن جڑی ہے جو ہمیں گلٹ، ریجیکشن اور شیم فیل کرواتی ہے۔ اسی سوچ اور اسی ایٹیٹیوڈ کا نام ہے اسٹگما۔ اسٹگما کا مطلب ہے اے مارک آف ڈسگریس، ایک بدنامی کا نشان یا ایک بدنامی کا دھبا جو سیوسائڈ یعنی خودکشی تک لے جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر 5 میں سے ایک اسٹوڈنٹ صرف اس لیے سیوسائڈ کر لیتا ہے کیونکہ اس کا CGPA اچھا نہیں آتا۔ 10 آدمی روزانہ صرف اس لیے سیوسائڈ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ڈیورس کے اسٹگما کو برداشت نہیں کر پاتے۔ 80% خواتین صرف اس لیے سیوسائڈ کر لیتی ہیں کہ وہ خوبصورت نہیں ہیں۔ بدصورتی از اے اسٹگما۔ 40% موٹاپے سے اسٹگماٹائزڈ ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہر 10 میں سے 4 ٹرانسجینڈر اس لیے خودکشی کر لیتے ہیں کہ سوسائٹی انہیں گلٹ اور شیم فیل موقع تو کرواتی دیں، ہے۔ ہم بھی عزت کی نوکری کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی معاشرے والوں کو چاہیے کہ ہم لوگوں کی عزت کریں، ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کی بنائے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہر 3 میں سے ایک ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتا ہے، اور ہر 5 میں سے ایک مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے اسٹگماٹائز ہو کے خودکشی کر لیتا ہے۔ ہر 8 میں سے ایک نشے کا مریض اسٹگماٹائزڈ ہو کے خودکشی کرتا ہے، اور ہر 22 میں سے ایک سٹریس کی وجہ سے۔ دنیا میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مختلف قسم کے اسٹگماز، ریگنگ سے تنگ آ کے خودکشی کر لیتے ہیں یا وہ انٹروورٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اسٹگما پروسیس کی، کہ یہ شروع کیسے ہوتا ہے اور اس کو ختم کیسے کیا جائے۔ اسٹگما کو پروموٹ کرنے کا ذمہ دار سوسائٹی اور ہم خود ہیں، چونکہ سوسائٹی کسی بھی ایسے شخص کو جو ڈسیبل ہے، جو ابیوز ہو چکا ہے فزیکلی یا مینٹلی، کسی ڈیزیز میں ہے، HIV، کرونا، کینسر، اسے اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے رویے اور لفظوں سے محسوس کرواتی ہے کہ تم ہم سے مختلف ہو، تم قابل شرم ہو، اسے ریجیکشن کی فیلنگز دیتی ہیں۔ میڈیا اس میں اہم رول پلے کرتا ہے، مختلف طریقے سے ہمارے مائنڈ میک اپ کرتا ہے، مختلف قسم کے ڈس آرڈرز کو بہت عجیب و غریب انداز میں دکھایا جاتا ہے اور ہماری پرسیپشن ڈیولپ کی جاتی ہے۔ اسے سوشل اسٹگما کہتے ہیں۔ اور سیلف اسٹگما وہ اسٹگما ہے جب ہم ان ساری فضول چیزوں کو، ساری فضول باتوں کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں، گلٹ اور شیم فیل کرنے لگتے ہیں۔ جس طرح سے سوسائٹی میں ایک مسکنسیپشن ہے انٹروورٹس پہ لے کے، اور میرے خیال میں کہ لوگوں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس پرووائڈ کرنی چاہیے، اور اس میٹر کو اور ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے، انٹروورٹ ہو جاتا ہے اور ڈپریس ہو جاتا ہے، دوسرے لوگوں سے مدد مانگنا چھوڑ دیتا ہے اور آہستہ آہستہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے ہار مان لیتا ہے، اور اس ہار کو سیوسائڈ کہتے ہیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا اسٹگما ہے مینٹل النیس۔ اس اسٹگما سے ریلیٹڈ میں نے ایک ریسرچ سپروائز کی۔ 74% کا رسپانس تھا کہ دوسروں کو یہ بتاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمیں مینٹل ڈس آرڈر ہے۔ 100% یعنی 100% لوگوں کا کہنا ہے کہ مینٹلی ڈس آرڈرڈ لوگ خطرناک ہوتے ہیں۔ شاید ان کے ساتھ یہ اسٹگما اٹیچ ہے کہ وہ کریزی ہو جاتے ہیں۔ 60% لوگوں کا کہنا ہے کہ مینٹلی ڈس آرڈرڈ لوگ دیکھتے ہی پہچان لیے جاتے ہیں۔ لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مینٹلی چیلنجنگ لوگوں کو ایک عام لوگوں کی طرح جاب اپورچونیٹی ملنی چاہیے؟ 60% لوگوں نے کہا نہیں، نو۔ بہت سی ریسرچ، مور دین 60% ریسرچ میں نے اسٹگما پہ سپروائز کی۔ اس کویسچن کا سیم آنسر تھا کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے نیبر میں کوئی مینٹلی ڈس آرڈرڈ بندہ ہے تو آپ کیا رہنا پسند کریں گے؟ 50% نے کہا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن 50% نے کہا کہ نہیں۔ مینٹلی ڈس آرڈرڈ لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسے سائیکو، لونی، نٹر، پاگل، دماغی مریض، خپتی، 34% لوگوں کا کہنا ہے کہ
इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, जैसे एक बंदा कोई नई कंपनी में जाता है तो उसको पता नहीं होता यहाँ पे लोग किस टाइप के या किस तरीके से काम करते हैं, तो ये ड्यूटी कंपनी की है कि वो इंटरव्यूज़ में एक साइकोलॉजी टेस्ट भी बंदे का ले कि वो इस कंपनी में प्रैक्टिकली फिट भी हो सकेगा या नहीं। थैंक्स। मेंटल डिसऑर्डर इज़ नॉट अ डेस्टिनी, इज़ जस्ट अ प्रोसेस। जिस तरह के हम जिस्मानी तौर पे बीमार होते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, कोई ना कोई ट्रीटमेंट, कोई ना कोई मैनेजमेंट होती है। हर सोच, हर जुमले के साथ जो स्टिग्मा जुड़ा है उसे काट के फेंक दे। जैसे मेंटल डिसऑर्डर के साथ क्रेज़ी, HIV के पेशेंट के साथ हेट, ब्लैक विमेंस के साथ बदसूरत, ट्रांसजेंडर्स के साथ शर्मिंदगी, इंट्रोवर्ट के साथ शाय और मोटे लोगों के साथ फ़नी। Doesn't matter if you're black, you're white, you're a man, you're a woman, you're young, you're old. It affects all of us. वीकनेसेस सब में होती है, उनको मैनेज करने की, स्किल सीखने की और लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। उन लोगों का हाथ थामे जो स्टिग्मा के ख़िलाफ़ लड़ते हैं या स्टिग्मेटाइज्ड हो चुके हैं। ज़ाती राय यही है कि जहाँ कहीं भी गलत बात की जाए, स्टॉप द पीपल एंड ट्राई टू एजुकेट दैम। अर्ली एज में ही एटीट्यूड, परसेप्शन और वर्ड्स का सही इस्तेमाल सिखाना चाहिए। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में साइकोलॉजी एज एन सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कॉपिंग स्किल, स्टिग्मास एंड अवेयरनेस लेकिन जब साइकोलॉजी कोर्स पढ़ना स्टार्ट किया मिस सुमेरा से, तो जब हम एडिक्शन वाले टॉपिक की तरफ आए तो उसमें सिम्टम्स पढ़े तो ऐसा लगा कि नहीं यार, ये एक सिर्फ एक शौक नहीं है, ये एक एडिक्शन हो चुका है। असल मोटिवेशन मिस से मिली थी, स्टार्ट मिला। आज की तरक्की याफ्ता बदलती हुई दुनिया में जहाँ हर चीज़ कंप्यूटराइज हो चुकी है, वहाँ पे सोच का बदलना बेहद ज़रूरी है। बाकी स्टिग्मास और मैनेजमेंट स्किल पर मैं और वीडियो बनाऊंगी। लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी हौसला अफजाई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। I have a diagnosis of schizophrenia. I had depression, Bipolar 1 schizophrenia. I suffer from borderline personality disorder. Major depression and anxiety.